عاشور کا روز ہے، امام علی مقام سب کی لاشیں اٹھا چکے، جناب قاسم کی لاشوں کے ٹکڑے اٹھا چکے، حضرت علی اکبر کا جوان لاشا اپنے ہاتھوں پہ بلند کر لیا، اپنی بہن کے بچوں کے لاشوں کو اٹھا لیا، حتیٰ کہ 6 ماہ کے بچے علی اصغر کا بھی لاشا اٹھا لیا ہے اور اس کے گلے سے تیر نکال لیا ہے جو حرملہ نے مارا تھا، اور وہ خون جو نہ زمین نے لیا نہ آسمان نے قبول کیا وہ اپنے ریش مبارک پر لگا لیا ہے۔ ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی ہیں اور حضرت امام علی مقام تنہا کھڑے ہیں اور حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کر رہے ہیں، اور ہر طرف سے آہ فغاں اور چیخ و پکار کی صدا جو فرشتوں کی آ رہی ہے کہ کیا ہو گیا کربلا میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامر مولا۔ میرے مولا کا یہ جملہ، یہ وہ گھڑی ہے کہ پروردگار ہر ایک کو تیری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ یہ کربلا کے میدان میں گونجتی ہوئی وہ آواز جو حسین ابن علی نے آخر وقت میں دی ہے۔ حسین راضی ہے رب کی رضا پر، حسین کا سر تسلیم خم ہے تیرے اطاعت کی منزل پر، اور اسی کے ساتھ وہ منزل بھی نظر آئی کہ جس کو آپ نے کہا کہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک آواز بلند کرتی حسین ابن علی نے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی نصرت کرنے والا جو حسین مظلوم کربلا کی نصرت کرے، جو حق کی آواز پر لبیک کہے، جو باطل کے مقابلے میں ڈٹ جائے۔ حسین ڈٹ گئے، کٹ گئے، اور اس کے ساتھ وہ منزل آ گئی کہ عصر ہے، اور تاریخ نے اور زمین نے ایسی نہ عرش والوں نے نہ فرش والوں نے اس سے پہلے ایسا سجدہ دیکھا کہ جو حسین ابن علی نے تیروں کی چھاؤں میں کیا، نیزے اور بھالوں کی انیوں کے ساتھ کیا، کہ مجھے نہیں معلوم کہ جب حسین ابن علی زی سے زمین پہ آئے تو زمین پہ آئے کہ تیروں پہ آئے کہ مادر کی آغوش میں آئے، اس لیے کہ دکھیاری ماں بقیہ چھوڑ کے آئی ہوئی تھی، اپنے لال کے لیے اس جگہ کو صاف کرتی رہی کہ کل میرا حسین اسی جگہ ذبح ہوگا، تو شاید ماں نے آغوش میں لیا ہو اور وہیں سجدہ شکر ادا ہوا ہو۔ لیکن میں کہوں عصر کا وقت، اور اس کے ساتھ ایک مرتبہ خیام حسینی لٹنے شروع ہو گئے، گھوڑوں کی نال بندیاں ہونے لگ گئی، خیموں کو آگ لگائی جانے لگی، اللہ اکبر، ایک ایک کر کے خیمے جلتے گئے۔ وہ گھڑی بھی مجھے نظر آئی کہ مورخ نے حمید ابن مسلم نے لکھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو بار بار ایک خیمے کے گرد ڈھونڈتی ہے، جیسے اس میں کوئی قیمتی چیز اس کی چھپی ہوئی ہو، لیکن آگ کے شعلے ہیں اس بی بی کو اندر جانے نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جہاں سے ذرا سی آگ کم محسوس ہوئی، میری شہزادی وہاں سے خیمے کے اندر داخل ہوئی اور دیکھا کہ پشت پر ایک جوان کو لے کے آئی۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا وقت کی امامت کو اپنی پشت پر لیا۔ کہتے ہیں نا کہ ایک ہے، یہ کربلا کے 2 باب ہیں، ایک حسین نے رقم کیا، ایک ثانیہ زہرا نے رقم کیا، زینب کبریٰ نے رقم کیا۔ اللہ اکبر۔ اب علی کی بیٹی کا کردار شروع ہو رہا ہے، امامت کو اپنی پشت پر رکھ کر کے لائی۔ لیکن مجھے اتنا نظر آتا ہے کہ جب شام غریبہ آ گئی نا، یہ غریبوں کی شام ہو گئی، یہ یتیموں کی شام ہو گئی، یہ بے کسوں کی شام ہو گئی، یہ بے وطنوں کی شام ہو گئی، یہ ننھے ننھے بچوں کی شام آ گئی۔ کون سے بچے ہیں جو کل تک اپنے بابا کے ساتھ تھے، اپنے بھائی کے ساتھ تھے، آج نہ گھر ہے، نہ خیمے ہے، نہ پانی ہے، نہ دانا ہے، نہ بھائی ہے، نہ باپ ہے، اور ایک مرتبہ چاروں طرف سے فوج یزید ہی ہے، نرغے آدھا میں گھرے ہوئے ہیں، پورے کربلا میں خون ہی خون بہا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس منزل میں بچوں کا حال کیا ہوگا؟
ننے ننے بچے، لیکن میں نے کہا بس سہمے ہوئے اور بیٹھے ہوئے ہیں. خور کی بیوی جو ہے اس وقت پانی لے کے آتی ہے. تھوڑی سی دیر کے لیے بچوں کی آنکھ لگ گئی تھی نا. جب ایک مرتبہ میری ننھی سکینہ کچھ دیر کے لیے خواب میں گئی تو ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے آ کر کے شہزادی سکینہ کو جگایا اور جگانے کے بعد ایک جملہ کہا، بیٹی دیکھو کچھ پانی آیا ہے، تم پانی پی لو، کئی دن ہو گئے تم پیاسی ہو. شہزادی نے ایک مرتبہ پھوپھی کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا، پھوپھی آپ مجھ سے زیادہ پیاسی، پہلے آپ پی لیجئے. پھوپھی نے جواب دیا کہ بیٹا جب تک چھوٹے موجود ہو نا اور وہ پیاسے ہوں تو بڑے پانی نہیں پیا کرتے. بس یہ جملہ سننا تھا. ننھی سکینہ نے کوزے کو ہاتھ میں لیا اور فوراً بلند ہوئی اور مختل کی طرف بڑھنا شروع کیا. میری شہزادی نے پوچھا کہاں جا رہی ہوں؟ کہ آپ ہی نے کہا نا کہ پہلے چھوٹے کو پانی پلاتے ہیں، میرا علی اصغر بھی پیاسا ہے، میں اپنے علی اصغر کے لیے پانی. اللہ اکبر. یہ وہی شہزادی ہے نا کہ جب من میں ایک مرتبہ، بس 2 جملے اور میں نے آپ سے اجازت لینی ہے. بس ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں جب ثانیہ زہرا نے اور ام کلثوم نے ایک مرتبہ ننھی سکینہ کو تلاش کرنا چاہا تو ملی نہیں. ایک مرتبہ وہ چوبے خیمہ لیے میری شہزادی ایسے 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 کھڑی تھی، ایسے پہرے داری کر رہی تھی جیسے کوئی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ہو. اللہ اکبر. یہ وہ ثانیہ زہرا ہے. ایک مرتبہ آواز دی کہ سکینہ نظر نہیں آتی. تلاش کرنا شروع کیا، مختل تک پہنچی ہے اور دیکھا کہ وہ نشیب ہے جہاں میرا مولا اور آقا حسین سویا ہوا ہے. بس دیکھا وہاں قریب جا کر کے تو ننھی سکینہ نے بابا کے سر پر اب سینے پہ اپنا سر رکھا ہے اور ایک مرتبہ استراحت کر رہی ہے. بچی کو اٹھایا اور ایک ہی سوال کیا کہ بیٹی تیرے بابا کا سر تیرے بابا کے ساتھ نہیں تھا، بابا کو کیسے پہچانا؟ تو بس جملہ اتنا ننھی سکینہ نے آواز دی، وہی نو کے نیزہ پہ سر بلند نے جس طرح قرآن کی تلاوت کی، اسی طریقے سے اپنی ننھی سکینہ کے لیے بس جملہ اس نے یہی کہا. میری شہزادی کا جملہ ہے کہ بابا نے کہا جب میں مختل میں گھوم رہی تھی بابا کی صدا بلند کرتی تھی تو آواز آئی، بنیا بنیا الیہ 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 یا بنیا. صدا بلند ہوئی اور جناب سکینہ امام علی مقام کے سینے پہ جا کے لیٹ گئیں. اے نبی کے جانشین، تیری امامت کو سلام، تیرے صبر و شکر کو، تیری شجاعت کو سلام. دی گواہی اوج نیزہ پر بھی اللہ کی، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام.